السلام علیکم۔ آج کی سب سے اہم خبر جو ہے وہ جنرل راحیل شریف کی یہ سٹیٹمنٹ ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے کہ انہوں نے الوداعی ملاقاتوں کا آغاز کر دیا ہے۔ تو جو بہت دنوں سے یہ بحث چل رہی تھی کہ ایکسٹینشن ہوگی نہیں ہوگی، گو کہ ایک بیان تقریباً آج سے 1 سال پہلے وہ خود دے چکے تھے کہ ڈیو ڈیٹ پہ ریٹائر ہو جائیں گے، لیکن یہ بحث ختم نہیں ہوئی۔ ایکسٹینشن والی آپشن بار بار کبھی فیلڈ مارشل کے نام سے سامنے آ جاتی تھی کہ ان کو حکومت نے کہا ہے کہ آپ وہ بن جائیں، پھر ڈینائل آ گئی، پھر ایکسٹینشن والی باتیں ابھی تک جاری تھی چند دن پہلے تک۔ لیکن آج آئی ایس پی آر نے کہا کہ نہیں، الوداعی ملاقاتوں کا آغاز ہو گیا، جس سے وہ سٹیپ جو ہے ایک طرف ایک قدم اور آگے ہم چلے گئے، اور نئے آرمی چیف 29 کو یہ چلے جائیں گے جنرل راحیل شریف صاحب، اور نئے جو ہیں وہ بیٹن آف کمانڈ سنبھال لیں گے۔ تو ہم ایک 1 سٹیپ کلوزر ہو گئے ہیں کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کی جانب۔ جنرل راحیل شریف نے اپنے 3 سال کا عرصہ جو گزارا ہے ایز آرمی چیف، کافی پاکستان کے اندر دہشت گردی کے حوالے سے جو ہم نے کوششیں کی پاکستانی فوج نے اس سے خاتمے کے لیے، بہت زیادہ پیش رفت ہم نے اس میں دیکھی، خاص طور پر ضرب عزم کی جو لانچنگ کے بعد ٹرائبل ایریاز جو پریکٹیکلی نو گو ایریا تھا، اس میں کوئی نہ جا سکتا تھا، اور جو صورتحال وہاں یہ تھی کہ اتنی بڑے پیمانے پر وہاں ٹھکانے بنے ہوئے تھے کہ پوری دنیا ہمیں کہتی تھی، نارتھ وزیرستان کے حوالے سے خاص طور پر، کہ وہاں ٹھکانہ ہے جہاں سے افغانستان کے اندر بھی دہشت گردی پھیلائی جاتی ہے، اور پاکستان نے بھی خود سے جب اپنا انالیسس کیا تو لگا یہ کہ پاکستان کے اندر بھی جو دہشت گردی کے بہت سارے واقعات ہیں اس کے تانے بانے پہلے نارتھ وزیرستان میں تھے، آج کل وہ افغانستان شفٹ ہو گئے نارتھ وزیرستان آپریشن کے بعد۔ کراچی آپریشن ایک اور بڑی کامیابی ہے جس کو جنرل راحیل شریف اس کا کریڈٹ کلیم کر سکتے ہیں کہ وہاں پر پورا ایک پولیٹیکل ریسٹرکچرنگ کا پروسیس ہے جو ان 3 سالوں میں ہو گیا۔ کچھ ایسے معاملات بھی ہیں جس میں کرپشن اور ٹیرر فائنانس کا لنک کیا گیا، اس میں بہت زیادہ پیش رفت ہم نہیں دیکھ سکتے، بلکہ کراچی کے اندر یہ وجہ تنازع بن گئی پیپلز پارٹی کی حکومت اور جو جاری وہاں آپریشن تھا وہاں اسٹیبلشمنٹ کے مابین، یہ ایشوز کے اوپر انہیں لگا کہ پولیٹیکل معاملات کے اندر فوج نے اپنا دائرہ کار بڑھا لیا۔ ڈاکٹر عاصم کی گرفتاری اس کی ایک مثال ہے، لیکن ان کو گرفتار رکھ کے بھی ابھی تک جو آبجیکٹیو اچیو کرنے کی کوشش تھی شاید وہ اس میں سے بہت زیادہ چیزیں حاصل نہ کر پائیں۔ کنٹینیوشن آف پروسیس جو جنرل کیانی کے وقت سے آغاز ہوا تھا کہ سیاسی معاملات میں مداخلت اتنی ہی کی جائے جیسے بیہائنڈ دا سین رہ کے دباؤ ڈال کے گورننس کے ایشوز ہیں یا کوئی نیشنل سیکورٹی کے معاملات ہیں جہاں ادارہ فیل کرتا ہے کہ سویلین حکومت کو زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے، یہ نہ کیا جائے کہ حکومت کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے۔ پیپلز پارٹی کے جو 5 سال تھے اس میں جنرل کیانی نے یہ کوشش نہیں کی کہ ٹیک اوور کر لیں، بلکہ پیچھے رہ کے بہت سارے معاملات میں ان کا ہمیں رول نظر آتا تھا لیکن پیچھے رہے۔ 3 سال یہ جو گزشتہ 3 سال گزرے ہیں اس میں بھی اس پالیسی کی اس اپروچ کی کنٹینیوشن نظر آئی۔ تو ایک اہم ڈیولپمنٹ ہم یہ بھی تصور کر سکتے ہیں، آئی ہوپ کہ یہ کنٹینیو کرے، کہ آرمی نے اپنا مائنڈ سیٹ چینج کر لیا کہ وہ بجائے یہ کہ اقتدار پہ قبضہ کر کے 10-11 سال جنرل ضیاء بیٹھے ہیں یا جنرل ایوب بیٹھے ہیں، اس کے بعد جنرل پرویز مشرف نے 9 سال گزارے، اس سے حاصل کیا ہوا؟ بیک ٹو اسکوائر ون، جہاں سے شروع کیا تھا وہیں چیزیں واپس پہنچ گئیں۔ تو اب انہوں نے سوچا کہ پیچھے بیٹھو، ان کو کام کرنے دو، خود سے ایک پروسیس آگے چلے، اور پیچھے رہ کے جو سپورٹ کر سکتے ہیں ٹیررزم کے خاتمے کے حوالے سے اور دیگر معاملات میں وہ ادارہ کرتا رہے۔ تو یہاں آج ہم سٹینڈ کرتے ہیں، نئے چیف کے لیے کیا چیلنجز ہوں گے؟ کیا سیکٹیرین آؤٹ فٹس کا عدم تنظیمیں جس کے اوپر بار بار تذکرہ ہوتا رہا کہ نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا لیکن اس کے اوپر سویلین حکومت وہ اونرشپ نہیں دے سکی، صرف ایک ملٹری آپریشن سے یہ چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی، کیا نئے چیف کی آمد کے بعد وہ چیزیں جو ہے آگے لے کر وہ چلیں گے؟ کرپشن اور ٹیرر فائنانس کا جو لنک کیا گیا تھا، کیا اس کو ادارہ جو ہے اس کو اونرشپ دے گا، اس کو لے کے آگے بڑھے گا یا خاتمہ ہو جائے گا؟ کراچی آپریشن، اس کا مستقبل کیا ہے؟ یہ تمام وہ سوالات ہیں جس کو آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے۔ ایک طرف 3 سال کا ٹینیور ڈسکس کریں گے اور نئے آرمی چیف وہ ہوں گے کون اور ان کے پاس چیلنجز کیا ہو سکتے ہیں اس کو ڈسکس کریں گے۔ اسلام آباد میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں جنرل اعجاز اوان، معروف ڈیفینس اینالسٹ ہیں، ویری وارم ویلکم جی۔ اس کے علاوہ لاہور اسٹوڈیو سے رانا ثناءاللہ صاحب، وزیر قانون پنجاب، وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ڈاکٹر عارف علوی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے کراچی سے ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ جنرل اعجاز، آپ سے آغاز کریں گے، 3 سالہ دور آپ کیسے انالیسس کریں گے اس کا؟ جیسے آپ نے ندیم سم اپ کیا ہے، آپ نے انٹرو میں جو کہا ہے، آئی تھنک اٹ از اے ریئلائزیشن ایٹ دا نیشنل لیول، پوری قوم اس بات کی معترف ہے کہ جنرل راحیل شریف صاحب نے جو انیشیٹوز لیے اور جس طریقے سے ٹیررزم کے خلاف آپریشن کیا، جس ریزالو اور ڈٹرمنیشن کے ساتھ وہ، اور کراچی کی سچویشن کو جس طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا، پھر پولیٹیکل جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے رہے، ایک دھرنا تھا 14 اگست پچھلے سال والا، ایک ابھی یہ سیکنڈ کو پلان تھا، ان ساری چیزوں میں انہوں نے جس میچورٹی کا اور جس ویژن کا مظاہرہ کیا، آئی تھنک ہم سب اس کے معترف ہیں۔ ٹیررزم میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مور دین 70% کمی آئی ہے ان واقعات میں جو ہوتے رہے ہیں، تو ٹیررزم کنٹرول ہوئی، کراچی کے حالات بہت بہتر ہوئے، اور ان کے جیسا کہ آپ نے کہا ان کی انیشیٹوز
منطقی انجام تک تو نہیں پہنچ سکے جو انہوں نے لیے تھے ٹیررزم فائنینسنگ کے اور ایبیٹز کے خلاف. جو کچھ انہوں نے وہ ایک کیا 9/0 پہ بھی ریڈ ہوئے, وہاں بھی بہت کچھ نکلا. ان کا اور را کا لنکیج اسٹیبلش کرنے میں بھی بہت ساری ایویڈنس ملی. تو وہ تقریباً انکمپلیٹ رہ گئے ہیں, وہ اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکے. لیکن کراچی کو ایک سایہ آف ریلیف ملا, وہاں ایک اچھا امن قائم ہوا. لوگ آپ نے دھرنے کا 2014 والے کا ذکر کیا, اگست 2014 والے کا. اس وقت اگر آپ کو یاد ہو تو ایک بڑی وہ فیمس کور کمانڈرز کانفرنس جس میں کافی لوگوں کا, کافی تو نہیں میرے خیال 4 یا 5 اس میں لوگوں کا خیال یہ تھا کہ بڑی ٹف پوزیشن حکومت کے خلاف لینی چاہیے, لیکن جنرل راحیل نے ایز آرمی چیف میرے خیال میں وہ ایک ڈیسائیڈنگ مومنٹ تھا کہ نہیں, پولیٹیکل انٹرفیئرنس اس حد تک نہیں کرنی کہ جس سے حکومت ڈسٹیبلائز ہو جائے. اچھا, آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیٹ انفارمیشن کہ کن 4-5 کور کمانڈرز نے کیا کہا, بٹ ایک چیز ہمارے سامنے آئی کہ جنرل راحیل شریف نے ہی اسٹیڈ اے پولیٹیکل, ایک بات. دوسرا, جب انہیں پرائم منسٹر نے ان کو ذمہ داری دی کہ ان دونوں لوگوں قادری صاحب کو اور عمران صاحب کو بلا کے ان سے بات کریں اینڈ ٹیل دیم ٹو کال اٹ آف, تو انہوں نے وہ ذمہ داری بڑی خوش دلی سے قبول کر لی اور دونوں کو بلا کے بات بھی کی. ہی ٹرائی ٹو ڈیفیوز دا سچویشن. یہ الگ بات ہے کہ وہ بات نہیں مانے اور انہوں نے آ کے اپنا وارڈ درمی سے کافی عرصہ دھرنا جاری رکھا. لیکن آرمی نے جو جنرل کیانی کی لیگیسی تھی, آئی وڈ سو دے کیریڈ اٹ فارورڈ کہ سیاست میں ڈائریکٹ انوالومنٹ ہماری نہیں ہوگی اور ہم سیاست میں انوالو نہیں ہوں گے, کیونکہ 9 سالہ جو دور تھا جنرل پرویز مشرف کا, اس کے بعد جنرل کیانی جب آئے تو انہوں نے پوری آرمی کے ایک ڈائریکشن چینج کی کہ لک انورڈ. میں اس وقت جنرل تھا, ہمیں بھی ڈائریکٹیو آیا جنرل کیانی کا کہ اسٹے اوے فرام پولیٹکس اینڈ ناٹ ایون میٹنگ دا پولیٹیکل لیڈرس, کہ اسٹے اوے اور اپنی ٹریننگ پہ دھیان دیں اینڈ لک انورڈس. تو اس کو آئی وڈ سے کہ آرمی کے اندر ایک ریئلائزیشن ہے یا ایک چیز بلڈ کی گئی آرمی کے سینئر لیڈرشپ میں کہ وی ہیو گاٹ نو ڈائریکٹ رول ان دا پولیٹکس آف دا کنٹری. ہاں, ایڈوائزری رول جہاں ہم سمجھیں گے انٹرنل سچویشن پہ, ایکسٹرنل پہ, یا جو فورن پالیسی میں ڈیفنس ریلیٹڈ انپٹس دینی ہے وہ ہم دیں گے اینڈ ویل فلی سپورٹ دا ڈیموکریٹک اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز اپنا کام کریں. ٹیک اوور والے خیالات کو انہوں نے بالکل دفن کر دیا. رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب, آپ کیسے انالیسس کریں گے آرمی چیف کے 3 سالہ دور جو انہوں نے گزارا, وار آن ٹیرر, دیگر معاملات, آپ کی کیا انالیسس ہے؟ دیکھیں جی, ایک تو میں جنرل اعجاز صاحب نے جو گفتگو کی ہے میں بالکل اس کو فلی انڈورس کروں گا. اور دوسرا یہ ہے کہ جو میری اسیسمنٹ ہے یا میری جو اس بارے میں رائے ہے کہ یہ فیصلہ شاید جنرل کیانی یا جنرل راحیل شریف صاحب کا نہیں تھا, بلکہ یہ ایک انسٹیٹیوشنل جو ہے وہ ڈیسیجن ہے, اور یہ آرمی ڈیسیجن ہے ایز انسٹیٹیوشن کہ ہم نے پولیٹکس میں جو ہے وہ براہ راست جو ہے وہ دخل نہیں دینا, اور ہم نے معاملات میں جہاں کہیں ایک ادارے کے طور پہ وہ سمجھے کہ یہاں پہ کوئی اصلاح کی ضرورت ہے تو اس کو ہم نے پیچھے رہ کے, جس طرح سے جنرل کیانی صاحب نے یہ رول جو ہے وہ بہت ہی بہتر انداز سے نبھایا, تو اسی کی کنٹینیوٹی جو ہے وہ ملتی ہے جنرل راحیل شریف صاحب کے ان 3 سالہ دور میں. گو ہمارے بعض یعنی جو ہے وہ سیاستدان جنہوں نے ساری زندگی جو ہے وہ ایجنسیوں کی ایما کے اوپر اور جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں ہی جو ہے وہ اقتدار حاصل کیا اور سیاست کرتے رہے ہیں, انہوں نے بڑا زور لگایا ہے. اس میں ہمارا میڈیا کے کچھ سیکشن جو ہے وہ بھی بیچ میں شامل تھے, اور خاص طور پہ ایک سیگمنٹ میں ندیم ملک صاحب آپ سے یہ بات ضرور میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں کہ جو ہمارے ریٹائرڈ آرمی آفیسرز ہیں جب وہ آ کے بات کرتے ہیں یعنی میڈیا پہ, تو اس سے لوگ, ایک عام آدمی تصور یہ لیتا ہے کہ شاید یہ ان کی بات جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ درست اس حوالے سے ہو کہ شاید ان کی بات جو ہے وہ آرمی کی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو آرمی کو اس ڈسٹنس کو جو ہے وہ واضح کرنا چاہیے, اور جو ہمارے یعنی ریٹائرڈ آرمی آفیسرز ہیں انہیں بڑی جچی تلی بات, جس طرح سے جنرل اعجاز کو میں نے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ سنا ہے, لیکن بعض ہمارے صاحبان ایسے ہیں کہ وہ ہر ٹاک شو میں جب بھی بیٹھے ہیں رات کو وہ حکومت کو گرا کے اور آرمی کو لا کے جو ہے وہ سوئے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں, ان چیزوں نے بھی جو ہے وہ ڈسٹرب کیا, اور بعض اوقات جو ہے وہ یعنی موجودہ آرمی کی عادت ہے اس کے حوالے سے تبصرے ہوئے, تجزیے ہوئے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جنرل راحیل شریف نے اپنے کنڈکٹ سے سب کو غلط ثابت کیا, اور خاص طور پہ انہوں نے آرمی کو جس طرح سے لیڈ کیا ہے.
آپ اس کو 3 سالوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی عید ایسی نہیں گزری میری یعنی اسیسمنٹ یا میرے اندازے کے مطابق جو انہوں نے اپنے گھر پہ گزاری ہو. کوئی ایسا موقع نہیں گزرا کہ جہاں وہ یعنی وہ جن کو آپ کہتے ہیں کہ اگلے مورچے، کہ وہاں پہ جا کے وہ جوانوں سے مل رہے ہوں. یعنی یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید جنرل کیانی کے دور میں بھی اور اس سے پہلے بھی کم از کم مجھے دیکھنے میں نہیں ملا. تو جس طرح سے جنرل رحیل شریف نے ایک کھرے اور سچے سپاہی کے طور پہ جو ہے وہ سپہ سالار کا رول ادا کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آرمی میں آنے والے جو آرمی چیفز ہوں گے ان کے لیے ایک مثال بھی ہوگا، اور شاید ان کے لیے انہوں نے کچھ مشکلات بھی جو ہے وہ یعنی سامنے وہ لائے ہیں کہ اب اگر کوئی اس طرح سے جو ہے وہ آرمی کو لیڈ نہیں کرے گا تو شاید اس کے اوپر بھی پھر جو ہے وہ لوگوں کے جو ہے وہ سوال اٹھیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی اونچا سٹینڈرڈ جو ہے وہ سیٹ کر دیا. ڈاکٹر عارف الوی صاحب آپ کا تجزیہ. جی جناب علی، میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ کراچی کا رہنے والا ہوں تو کم سے کم 15-20 سال سے کراچی کے اندر جو دہشت گردی چل رہی تھی، جو پولیٹیکل بھی تھی، ڈرگ مافیا ریلیٹڈ بھی تھی، لینڈ مافیا ریلیٹڈ بھی تھی، اس حوالے سے ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ سیاسی حکومت کہاں تک جائے گی. اپنوں کو سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ جی یہ اپنوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ملیٹنٹ ونگز ہیں سب کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں ایک بولڈ رول جو لیے گیا شروع کیا جنرل راحیل شریف صاحب نے، اس بولڈنس کی وجہ سے یہ معاملہ کچھ قابو میں آیا. اس میں ضروری یہ سمجھا گیا کہ انہوں نے ٹیرر فائنینسنگ کے اعتبار سے ڈاکٹر عاصم حسین پر رینجرز نے ان کو گرفتار بھی کیا، اور پولیٹیکل ریزسٹنس بے انتہا ہوا، بہت زیادہ ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کیا پورے سندھ کے حوالے سے، رینجرز کے ایکشن کے حوالے سے پولیٹیکل ریزسٹنس ہوا، مگر اس کے باوجود اس کو اوور رائڈ کر جنرل راحیل شریف نے یہ کم سے کم اس شہر کے اندر بڑا امن آ گیا. اور پورے سندھ کے اندر جو ڈکیتیوں کی وارداتیں تھیں اور اغوا کنندگان والا معاملہ تھا وہ سب کسی حد تک قابو میں آیا. میں سمجھتا ہوں کہ ساؤتھ پنجاب کے اندر بھی پیش رفت کرنا چاہتے تھے، رینجرز کچھ کرنا چاہتے تھے، ہوئی یا نہیں ہوئی یہ تو دوسرے لوگ بہتر بتا سکتے ہیں، بٹ سندھ کے اعتبار سے یہ اچھی اومین تھی. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ راحیل شریف صاحب نے، جنرل صاحب نے پہلے سے ہی یہ کہہ دیا کہ بھئی کوئی ایکسٹینشن نہیں چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی پولیٹیکل مینوورنگز کے اعتبار سے سول گورنمنٹ بھی شاید اس کو ترپ کے پتے کے طور پر استعمال کرے یا کوئی کنسیشنز لے. تو انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا، ہی واز ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. لوگوں نے بڑی کوشش کی، کچھ اخبارات کے اعتبار سے، کچھ جو میڈیا کے اندر بھی کبھی کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آرمی رول کے اعتبار سے یہ تو سافٹ کارنر رکھتے ہیں، انہوں نے بھی بہت کہا کہ واپس لے لیا جائے، وہ انہوں نے لیا. دو چیزیں. پھر تیسرے یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جنرل ہیں راحیل شریف صاحب، ابھی تو ہیں جب تک وہ ریٹائر نہیں ہو جاتے، جو بوٹس پہن کر اپنے ٹروپس کے ساتھ ہر وقت موجود رہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ منٹوں کے اور گھنٹوں کی نوٹس پر وہ ہر آفت زدہ علاقے میں بھی پہنچے، چاہے وہ اے پی ایس کیوں نہ ہو، چاہے وہ بلوچستان کے بم دھماکے کی ٹریجڈیز کیوں نہ ہو، کیا وہ فلڈ ریلیف کا معاملہ کیوں نہ ہو. تو یہ ایک وہ لیڈرشپ تھی جو اپنے ٹروپس کے ساتھ کھڑی تھی، اور میں سمجھتا ہوں اس کی اپریسیشن سیاست میں بھی ہوتی ہے کہ جو لیڈر ٹروپس کے ساتھ کھڑا ہو، اپنے ورکرز کے ساتھ کھڑا ہو، اور فوج کے اندر بھی اس کی بڑی قدر ہوتی ہے. سارے چاہے آپ جنگ عظیم کی تصویریں اٹھا کر دیکھ لیں تاریخ کے اعتبار سے کہ وہ جنرل جو اپنے ٹروپس کے ساتھ خندقوں میں موجود ہو یا ان کے فرنٹ لائن پہ موجود ہو. تو تیسری بات یہ تھی. اور چوتھی میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے حوالے سے بڑی بردباری سے انہوں نے ہینڈل کیا، ایسکلیشن بھی نہیں ہونے دیا مگر منہ توڑ جواب بھی دیتے رہے اور لو پروفائل کے ساتھ دیتے رہے. کیونکہ انٹرنیشنل پالیٹکس کا تقاضا یہ تھا کہ اس کا پروفائل اتنا نہ بڑھایا جائے کہ باقاعدہ جنگ چھڑ جائے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم یہ ہندوستان کو بھی بتانا ضروری تھا کہ ہمارے ساتھ ایسی حرکت نہیں کر سکتے کہ تم سیویلینز کو مارو اور ہمارے سولجرز. اچھا جنرل اجاز صاحب سے دوبارہ پوچھیں. جنرل صاحب، ایک ایشو جو کرپشن اور ٹیرر فائنانس کا ہم نے کراچی کے حوالے سے ذکر کیا، فوج کے اوپر تنقید ہوتی تھی کہ باقی تو آپ طرف اشارہ کرتے ہیں، آپ کے اپنے اوپر ہاتھ نہیں ڈلتا. ڈی ایچ ایس کے منصوبوں کے اوپر بڑی تنقید تھی. پھر ریاض ملک صاحب کے پروجیکٹس میں فوج کے افسران کے اوپر تنقید تھی کہ ان کے ساتھ مل کے جو منصوبے بنائے جاتے ہیں.
آغاز ہوا اتنا شاید براڈ بیس نہیں ہے، لیکن کچھ جرنیلوں کو گھر بھیجا گیا، کچھ افسروں کے خلاف کارروائی، ایون ISI نے کارروائی کی اپنے آفیسرز کے خلاف. بڑی ڈیولپمنٹ ہے. انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی آرمی کے اندر پہلے بھی ہوتی رہی ہے، لیکن جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے، جنرل کیانی آئی ریمبر ان کے ہوتے ہوئے 7 میجر آپریشن ہوئے، اینڈ آئی واز جنرل فار 5.5 to 6 years ود ہم. انہوں نے بھی کوئی ایسا علاقہ نہیں تھا آپریشن والا جس میں وہ نہ آئے ہوں. سوات میں آپریشن لیڈ کر رہا تھا اور وہ 3 دفعہ میرے پاس سوات میں آئے، ٹروپ سے ملے، فارورڈ پوسٹ پہ گئے. راؤ قمر جو ایئر چیف تھے وہ بھی ان کے ساتھ آئے اور وہ وہاں پہ گئے. پھر جو محمد ایجنسی کا آپریشن تھا، محمد ایجنسی میں انہوں نے میرے خیال میں 3 دفعہ وزٹ کیا. ہر موقع پر وہ بھی فارورڈ ٹروپس کے ساتھ رہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ میڈیا گلیئر شاید وہ زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، اینڈ اٹ واز نیور پروجیکٹڈ دیٹ وے. جنرل اعجاز صاحب، میں جنرل کیانی کے دور کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. پہلے 3 سال جہاں ان کو بڑا وارملی گریٹ کیا جاتا تھا، اور اگلے 3 سال ایکسٹینشن کے بعد والے جہاں مجھے لگتا تھا کہ ایکسٹینشن لینے کے بعد انہوں نے درست فیصلہ نہیں کیا، کیونکہ وہاں آپ کا انسٹیٹیوشن بھی پیچھے چلا گیا اور جنرل کیانی کی وہ پاپولیرٹی بھی نہیں رہی جو فرسٹ 3 ایئرز انہیں ملی تھی. یس، ایکسٹینشن ڈڈ ناٹ سرو ہم ویل. وہ تو ہم سب کا یہ ابھی رائے، اور ہائنڈ سائڈ سے تنقید بھی آسان ہوتی ہے، اس کے انالیسز بھی آسان ہوتے ہیں. لیکن سوال پہ واپس آ جائے اگر کرپشن اور ٹیرر فائنانس والے پہ، کیا یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے کہ فوج نے پبلکلی اون کیا کہ ہم نے یہ 2 جنرل کرپشن چارجز پہ گھر بھیج دی؟ کیریکٹر پہ اور کرپشن پہ جب بھی کسی چیف کے سامنے کوئی چیز آئی ہے تو جنرلز گھر گئے ہیں، اور جنرل کیانی کے دنوں میں 3 جنرل گھر گئے تھے کرپشن چارجز پہ. میرے خیال میں کچھ امورل ایکٹیویٹی تھی، کچھ ایسی تھی، بٹ انہوں نے گھر بھیجے. اور لیکن اس کو زیادہ اتنا وہ بلو اپ نہیں ہوا وہ ایشو. اور یہ ان کا اپنا ایک مزاج تھا جس کے لیے وہ اتنا کرتے نہیں تھے. جنرل کاکڑ کے دنوں میں بھی گھر گئے، جنرل پرویز مشرف کے دنوں میں بھی ایک جنرل گھر گیا. تو ہمیشہ اکاؤنٹیبل ڈپارٹمنٹ کے اندر ہوتی رہی ہے اور لوگ جاتے رہے ہیں. یہ چونکہ ایک ایشو بہت بڑا بن گیا تھا ٹیرر فائنینسنگ کا، اور سب لوگوں نے کہا جی کہ سویلینز پہ تو ہاتھ ڈال رہے ہیں تو فوج کو تو کوئی پوچھتا نہیں. انہوں نے اس کے انٹرنلی DHA لاہور کی بھی انکوائری ہوئی، DHA راولپنڈی کی بھی انکوائری ہوئی، وہ تمام انویسٹیگیشنز ہوئیں، اور جو ملک ریاض کے ساتھ لنکیجز تھے ان کو بھی ساروں کو دیکھا. پھر ملک ریاض نے کچھ ارب روپے واپس بھی کیے DHA کو، اس کے بدلے لینڈ دی فیز 3 اینڈ فیز 4 کا ایریا انہوں نے ڈیولپڈ پلاٹس ہینڈ اوور کیے جو وہ بڑے عرصے سے دبا کے بیٹھے ہوئے تھے. تو کیا ان کا داخلہ بھی GHQ میں بند رہا اس 3 سال؟ پرسنلی ہی واز ناٹ الاؤڈ، اور جنرل راحیل شریف نے کہا جی میں ان سے ملوں گا نہیں، میرے سے ملاقات نہیں ہوگی، جو افسر ڈیل کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں. اگر ایک دفعہ یہ گئے تھے اور ان سے مل کے واپس آ گئے تھے تو جنرل راحیل نے ان سے ملاقات نہیں کی. تو اس اعتبار سے پھر وہ جو FC کے بلوچستان کا کیس تھا اس میں کچھ 6 افسرز کو گھر بھیجا. تو ہی ہیز بین بولڈ، اور جو کیا وہ سب کو دکھایا بھی کہ یہ ہو رہا ہے. تو چاہے وہ انٹرنل تھا چاہے ایکسٹرنل تھا. ایک بریک لے سے واپسی پہ رانا صاحب سے بھی اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. قمرزمان قاہرہ پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر ہمیں جوائن کر رہے ہیں. قاہرہ صاحب وارم ویلکم، آپ کو مبارک بھی ہو، پنجاب کے آپ صدر بن گئے. آپ یہ فرمائیے گا کہ آج 2 خبریں بڑی ہیں. ایک تو ہیڈ لائن ہے آج کی کہ زرداری صاحب واپس آ رہے ہیں، اور دوسری خبر یہ ہے کہ جنرل راحیل شریف جا رہے ہیں. دونوں کے اوپر تبصرہ فرما دیجیے. جنرل راحیل شریف صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں، اور ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد یقیناً ان کو عہدہ چھوڑنا ہے. یہ اچھی بات ہے کہ جنرل راحیل شریف نے اپنے لیے، اپنے ادارے کے لیے، اپنی قوم کے لیے اچھا نام کمایا ہے، اور وہ ایک بڑا نیک نامی لے کے ریٹائر ہو رہے ہیں. گڈ لک ٹو ہم ان دا ریسٹ آف لائف، اور ہمیں ان پہ فخر ہے. دوسری بات، زرداری صاحب ملک کے کسی قانون کے تحت تو ان کو اوپر کوئی قدغن، کوئی مجبوری نہیں ہے. وہ جب چاہیں آ سکتے ہیں، جب چاہیں جا سکتے ہیں. وہ واپس آنے کا فیصلہ انہوں نے کیا. آج باقاعدہ پریس کانفرنس میں بلاول صاحب پہ یہ سوال بھی ہوا لاہور میں، تو انہوں نے بھی اس کا جواب دیا ہے کہ ہاں وہ واپس تو آ رہے ہیں. پہلے بھی ان کو اوپر کوئی قدغن نہیں تھی، لیکن یہ فیصلہ ہم کریں گے کہ وہ کہاں آئیں اور کب آئیں.
اچھا، یہ خبر بڑی ہے آج زرداری صاحب والی بھی، کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک ان کی تقریر تھی جس کی انہوں نے بارہا وضاحت بھی کی، لیکن ڈیوائیڈنگ لائن وہ بن گئی تھی جب انہوں نے کہا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور 3 سال کے لیے یہ لوگ آتے ہیں، ہم تو پولیٹیشین نہیں آ رہے نا. یہ بات ویسے ایز اے میٹر آف پرنسپل پولیٹیشین سٹے کرتے ہیں، آرمی چیف 3 سال کے بعد چلے جاتے ہیں، لیکن واپسی کا بیان اسی دن چھپ رہا ہے جس دن آرمی چیف چینج ہونے کی خبر چھپ رہی ہے. تو از دیر اینی لنکیج بٹوین دی ٹو؟ ملک صاحب کوئی اتفاق بھی ہوتے ہیں، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ ذرا غور کیجئے. جنرل راحیل شریف کا زرداری صاحب کے ساتھ کوئی ذاتی پوائنٹ سکورنگ تو ایشو نہیں ہے. اگر فرض کرے اگر کسی خبر کا، کسی بیان کا ادارے نے کوئی مائنڈ کیا ہے تو پھر کسی ایک جرنیل کا ایشو نہیں ہوگا، کسی ایک آرمی چیف کا ایشو نہیں ہوگا. پھر تو جنرل آرمی چیف آئے گا، اس کے لیے بھی وہی سوال ہے. اور وہ جو کور کمانڈر بیٹھے تھے، یہ آرمی چیف کو اچانک تو نہیں کہیں سے آ رہے، یہ تو اسی ٹیم کا حصہ ہوں گے، انہی جنرل میں سے ہوں گے جن کا یہ فیصلہ اگر تھا تو، اگر یہ بات درست ہو تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ کوئنسیڈنس کہہ لیجیے اس کو. نئے آرمی چیف کی تعیناتی کیا رائے دیں گے آپ؟ پرائم منسٹر صاحب نے فیصلہ آج کل میں ہی کرنا ہے؟ جی یہ بالکل پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہے، اور بالکل وہ اپنے ہمارا توقع یہ ہے کہ میرٹ کے اوپر فیصلہ ہوگا. ہماری رائے میں ملک صاحب، ہم بہت عرصے سے پیپلز پارٹی یہ بات کہہ رہی ہے، بھلے یہ پریروگیٹو آف دا پرائم منسٹر ہے، جس طرح چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری بھی پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہوا کرتا تھا، لیکن پھر ایک فیصلے کے روح سے اب وہاں پہ سینئرٹی کا ایشو آ گیا، اور اس کے بعد یہ کسی کی ہارٹ برننگ نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں اس میں آتا. اسی طرح اس پہ بھی اگر آرڈر آف سینئرٹی لے لیا جائے کہ وہاں بیٹھے ہوئے میجورٹی میں لوگ کور کمانڈر لیول پہ آلموسٹ ایکول ہوتے ہیں، اس میں تھوڑا بہت فرق ضرور ہو سکتا ہے. جنرل راحیل شریف جب تک آرمی چیف نہیں بنے تھے بہت کم لوگ جانتے تھے کہ ان کے بارے میں ان کے ادارے کے لوگ جانتے ہوں گے، لیکن باقی لوگ بہت کم جانتے تھے. لیکن جب انہوں نے چارج لیا تو وہ بڑے کمال کے جرنیل نکلے. ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ ان کے بعد آنے والے جنرل جو ہیں، جو میرٹ پہ آ جائیں، سینئر پوسٹ ہو سکتا ہے ان سے بڑے جنرل نکلے. ہم کیوں توقع کر رہے ہیں کہ ریپلیسمنٹ نہیں ہوتی؟ تو میرٹ اگر ہوگا تو میرٹ پہ فیصلے، ہارٹ برننگ نہیں ہوگی، ادارے میں ایک بہتر سے تاثر آئے گا. ہمارا تو خیال یہ ہے کہ سینئرٹی کا رول فالو کیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا. قمر زمان قاہرہ صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. رانا ثناء، یہی سوال لے کر آپ کی طرف آ رہا ہوں، کیا آپ کیا سوچتے ہیں کہ نئے چیف کی تعیناتی کیا یہی فیصلہ ہونا چاہیے؟ کیونکہ ماضی تھوڑا سا میں دہرا دوں کہ جنرل وحید کاکڑ سے سٹارٹ کر لیجئے آپ، اور جنرل پرویز مشرف تک، جنرل راحیل کے آنے سے پہلے والے جنرل کیانی بھی شامل کر لیجئے. جن جنرلز کو پرائم منسٹر نواز شریف نے اپوائنٹ کیا، ان میں سے یہ میرے خیال میں اکلوتے جنرل ہیں جنرل راحیل شریف جو اس عرصے میں نہ تو خود فائر ہوئے، نہ ریزائن کیا، اور نہ ہی انہوں نے پرائم منسٹر کو گھر بھیجا. تو کیا طریقہ کار ہونا چاہیے تعیناتی کے حوالے سے؟ میرٹ بیس، سینیورٹی، یا اس سے ہٹ کے بھی کوئی فیکٹرز ہونے چاہیے؟ نہیں، دیکھیں، اس میں جو بات قاہرہ صاحب نے کی ہے وہ آرمی میں چیف آف آرمی سٹاف کے لیے جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. دیکھیں، یہ ٹینور پوسٹ اگر نہیں ہوگی تو پھر ہو سکتا ہے کہ ایک آرمی چیف آئے اور 2 ماہ بعد اسے جانا پڑے، اور دوسرا آ جائے، اور تیسرے کو جو ہے وہ 3 ماہ بعد آ جائے. تو اس طرح سے جو ہے وہ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہوگا، یا اس میں کم از کم کوئی فرق آ سکتا ہے. یہ ٹینور پوسٹ ہی ہونی چاہیے. آپ کے علم میں ہوگا کہ چیف جسٹس کی جو ہے وہ پہلے ٹینور پوسٹ ہوتی تھی، اور اس کا ٹینور غالباً 3 یا 4 سال تھا. لیکن جب پھر اس کو سینیورٹی بیس پہ آپ لے کے آئے تو پھر آپ اس کو ٹینور کے جو ہے وہ زمرے میں نہیں رکھ سکتے. تو چیف آف آرمی سٹاف جو ہے یہ ٹینور پوسٹ ہی ہونی چاہیے، اور ایک فکس ٹینور جو ہے وہی آرمی کو جو ہے وہ اسٹرینتھن رکھ سکتا ہے. اگر ہر 6 ماہ بعد یا ہر 17 دن بعد جس طرح سے سپریم کورٹ میں ہوتا ہے چیف آف آرمی سٹاف بدلے گا، تو میرا نہیں خیال کہ اس سے جو ہے وہ انسٹیٹیوشن جو ہے اس کی کوئی بہتر طور پہ جو ہے وہ سروس ہو سکے گی. باقی جہاں تک تعلق اس بات کا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہاں اس بات میں جی جو یعنی عارف الوی صاحب سے بھی یہی سوال کر لیں. اختیار جو ہے وہ گورنمنٹ جی کر لیں. عارف الوی صاحب، آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ اس بات کو بالکل صحیح جگہ پہ رکھا ہوا ہے کہ سویلین پرائم منسٹر جو ہے یہ فائنل سلیکشن اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور جب بھی اس کو مس کیری کیا جائے تو دیکھو نا، سلیکشن کے اندر بھی مس کیریج کا امکان ہے. جب بھی اس کو مس کیری کیا جاتا ہے تو پھر یہ ہر اعتبار سے ایک کانفلکٹ جنم پاتا ہے وہاں سے. میں سمجھتا ہوں کہ 4 یا 5 ٹاپ جنرلز کے اندر، اور میرا خیال یہ ہے کہ قانون کے اعتبار سے جب
आर्मी चीफ बनता है तो उसकी मेरे ख्याल से सर्विस के अंदर भी 1-2 साल की एक्सटेंशन होती है। मगर ये कि 4 या 5 टॉप जनरल्स के अंदर, क्योंकि ये तकरीबन सब एक ही मेरिट पर आते हैं, 4 या 5 जनरल्स में द प्राइम मिनिस्टर शुड ऑलवेज हैव द चॉइस कि वो सेलेक्ट करे, और वो उसके अंदर फिर उसके अंदर वो अपनी मेरिट ये माना करके देख ले कि बहुत सारी चीजें होती है सीनियरिटी से हटकर, यानी सीनियरिटी में यकीन अगर सीनियरिटी एक इशू हो तो फिर वो तो कोई फैसला करने की जरूरत नहीं, मगर इतनी बड़ी फौज को लीड करने के एतबार से कुछ चीजें और भी होती हैं जिसका वजन होना चाहिए, तो वो मेरिट उसके अंदर अपने करियर के एतबार से, अपने अचीवमेंट्स के एतबार से, सीनियरिटी इज वन ऑफ द मेरिट्स, मगर करियर में क्या किया, क्या अचीवमेंट्स हैं, इंटेलिजेंस लेवल क्या है, चीजों को ग्रास्प करने के एतबार से क्या है। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, जब जनरल राहिल शरीफ को लगाया गया था आर्मी चीफ तो इनके पास कोर हैंडल करने का कोई इतना वसी तजर्बा मौजूद नहीं था, और ना अगर आप कहें कि वॉर जोन में कितना काम किया था या इंटेलिजेंस आउटफिट में कितना टाइम लगाया था, लेकिन ही प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी द वन ऑफ द बेस्ट जनरल जो पाकिस्तान फौज के साथ रहे होंगे, इतना उन्होंने अपने आप को काबिलियत दिखाई। तो इस मामले में तो प्राइम मिनिस्टर की जजमेंट बहुत अच्छी साबित हुई। पहले वाली में कुछ ना कुछ हो जाता रहा, वहीद का वक्त, जहांगीर करामत के वक्त, परवेज मुशर्रफ के वक्त, ईच एंड एवरी टाइम देयर वाज सम प्रॉब्लम जो आगे इनको लेके जा नहीं पाए। जनरल एजाज साहब, आप बताएं इसके ऊपर, अब ये मौका दोबारा बड़ा अहम मौका है, इसके ऊपर क्या प्राइम मिनिस्टर के सामने तरजीह होनी चाहिए? क्योंकि जो नाम है, जनरल जुबैर का नाम है, जनरल इशफाक नदीम का नाम है, जनरल जमदे का नाम है और जनरल कमर बाजवा का नाम है। 4 नाम गालबन उनको आए। देखिए, अगर हम ये देखें, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान समरी मूव हो गई है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस मेरे ख्याल मूव हो गई है, अच्छा। और ये प्रेरोगेटिव है प्राइम मिनिस्टर का, कॉन्स्टिट्यूशनली देयर इज नो डिबेट ऑन दैट। देखना ये है कि पहली बात ये है, जो अभी बात कर रहे थे कि जनरल राहिल शरीफ बड़े कामयाब जनरल हुए, नो डाउट ही वाज वेरी सक्सेसफुल एंड ब्रॉट गुड नेम टू पाकिस्तान आर्मी, लेकिन ये इंडिविजुअल डिसीजंस नहीं होते, ये इंस्टीट्यूशनल डिसीजंस होते हैं, और एक पूरी टीम है जो असिस्ट करती है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को डिसीजन मेकिंग में। अब उस टीम में वो प्लेयर्स जो लेट्स से सीजीएस एक सीनियर मोस्ट प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर होता है, जनरल जुबैर अयात और उनसे पहले जनरल इशफाक नदीम, ये सीजीएस रहे और अपनी टीम को, अब जनरल इनका अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कोर कमांड करने का, फिर कोर के अंदर जनरल इशफाक नदीम एक स्ट्राइक कोर में सीयूएस रहे, दूसरी स्ट्राइक कोर को वो कमांड कर रहे हैं, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन रहे, उससे पहले डीएमओ रहे ऑपरेशन डायरेक्टरेट में, फिर सवात में कॉम्बैट में रहे 1 साल। उसके बाद जब वो सीजीएस आके लगे तो ही हैड दैट ऑल दैट एक्सपीरियंस टू असिस्ट द न्यू चीफ। तो एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ जो होती है, जुबैर एसपीडी में पहले रहे, जनरल जुबैर ने पहले कोर कमांड की बावलपुर में, अच्छा, फिर वो एसपीडी में रहे विच इज अ वेरी सेंसिटिव अपॉइंटमेंट, उसके बाद वो सीजीएस आ गया बिकॉज ही इज अ वेरी कॉम्पिटेंट ऑफिसर। तो अब एक आपने भी मुझे तज़किरा किया था प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि जनरल कियानी की जो मलन से मुलाकातें थी, वो अगर ऑन एयर भी बता दें। उसकी मैं अफसर की ग्रूमिंग की बात कर रहा हूँ। अब जब नया चीफ चुनेंगे प्राइम मिनिस्टर, तो यकीनन वो अगर उस समरी को डिटेल में पढ़ें कि कौन अफसर कहाँ कहाँ रहा हुआ है और क्या एक्सपीरियंस है उनका, तो हर अफसर का अपना एक स्ट्रक्चर सामने आ जाएगा। कोर कमांडर सारे बराबर होते हैं, लेकिन हर कोर कमांडर चीफ के अहल नहीं है और हर 2 स्टार जनरल 3 स्टार के अहल नहीं होता। डेफिनेटली फ़र्क होता है, एंड वन हैज़ टू पिक वन। अब अगर उसको देखें कि आने वाले दिनों में चैलेंजेस क्या हैं और अफसर्स की ग्रूमिंग क्या है, जनरल कियानी के दिनों में जहाँ तक मुझे याद है उनकी टोटल कोई 28 मीटिंग्स हुई थी एडमिरल मलन के साथ और पेट्रियट्स के साथ, इन पाकिस्तान, इन अफगानिस्तान एंड इन अमेरिका, इन पेंटागन। उनमें से तकरीबन 24 में जनरल जुबैर अयात उनके साथ बैठे थे, जनरल जुबैर साथ बैठे थे बिकॉज ही वाज स्टाफ ऑफिसर, और तो वो उनके साथ बैठे थे। और जो कुछ होता रहा, जिस लबो लहजे में बात हुई, पोस्ट मीटिंग जो मिनट्स बने और सब कुछ, तो ही नोज, जुबैर अयात को ये पता है कि पिछले 15 सालों में, लेट्स से 6 साल उनके और 3 इनके, पिछले 9 सालों से इस रीजन में हो क्या रहा है, ही हैज़ दैट एक्सपीरियंस। इसी तरह जनरल इशफाक नदीम को अगर लें तो ये फिर आ गए थे उनकी जगह। उसके बाद जितनी मीटिंग्स हुई, अनदर 4 और 5 विद अमेरिकन, तो उसमें जनरल इशफाक नदीम उनके साथ थे। तो अगर इन ऑफिसर्स की ग्रूमिंग देखें तो ये इस पूरे एनवायरनमेंट को समझते हैं। और अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान आर्मी के ऊपर जो प्रेशर आने वाला है, डोनाल्ड ट्रंप के टेक ओवर करने के बाद, हुकूमत संभालने के बाद, अब जो इंडिया के साथ उनकी क्लोजनेस है, जो वो अपना रेटरिक इलेक्शन का उसमें जो उन्होंने क्लेम किए हैं, और फिर अफगानिस्तान में जो कुछ होने जा रहा है, तो
تو پاکستان آرمی کے اوپر بہت زیادہ پریشر آئے گا جس کو ہماری حکومت نے اور پاکستان آرمی دوبارہ یہ ایک ٹیم ورک کے ذریعے آپ کو ٹیکل کرنے پڑے گا. بریک لے لیں, میں بریک سے واپسی پر سے بھی اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا جی. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. رانا صاحب, آپ کا سوال جو جواب تھا اس کا ادھورا رہ گیا. آپ ہی کی طرف دوبارہ آؤں گا کہ ماضی کی اپوائنٹمنٹس اور نئے چیف کے سامنے چیلنجز کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ندیم ملک صاحب, جس طرح سے آپ نے کہا کہ شاید جنرل رحیل شریف کے متعلق جو ہے وہ پرفارمنس جو ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کی جا رہی تھی جب ان کی تعیناتی ہوئی, جس پرفارمنس کو انہوں نے جو ہے وہ ساری دنیا کو, پوری قوم کو جو ہے وہ کر کے دکھایا. تو یہ اس قسم کی گنجائش تو بہرحال رہتی ہے کہ کسی بھی جو ہے وہ آفیسر انسان کے متعلق آپ 100% تو کسی قسم کی جو ہے وہ آپ اندازہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے, یہ سویلین پرائم منسٹر کا, گورنمنٹ کا یہ اختیار ہے. لیکن اس اختیار میں سب سے زیادہ اہمیت جو ہے سینیورٹی کو بالکل اہمیت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, وہ سینیورٹی جو ہے وہ 2, 3, 4 تک جو ہے وہ اگر چلی جائے تو ٹھیک ہے, لیکن یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نمبر 10 سے یا نمبر 14 سے جو ہے وہ کسی کو اٹھا لائیں. اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں رانا صاحب, 2 مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں, ایک جنرل ضیاء الحق کی اور ایک جنرل پرویز مشرف کی. وہ دونوں مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ آؤٹ آف ٹرن نیچے سے نکالا بھی گیا اور وہ حکومت کو سوٹ نہیں کیا, اس نے نقصان ہو گیا اس کا, اور سوٹ نہیں کیا. اور دوسرا یہ ہے کہ جو آؤٹ گوئنگ چیف آف آرمی سٹاف ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی رائے کو, اس کے ایکسپیرینس کو جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو اپنا فیصلہ کرتے وقت سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے. جس طرح سے جنرل اعجاز نے 2 جنرل صاحبان کا جو ہے وہ ان کی سروس کے بارے میں بات کی ہے. اب یہ باتیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آرمی کے اندر کا کوئی آدمی یا جو چیف آف آرمی سٹاف ہو اس سے بہتر اور کون جان سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو بروئے کار لاتے ہوئے, ان چیزوں کو زیر نظر رکھتے ہوئے جو ہے یہ فیصلہ جو ہے وہ کرنا چاہیے. باقی وہ لوگ جو سینئر موسٹ 3 یا 4 یا 5 نمبر تک ہیں, یا جو لیفٹنٹ جنرل کے عہدے پہ پہنچتے ہیں, اور جس طرح کا یعنی الحمدللہ اللہ کے فضل سے آرمی میں کم از کم پروموشن کا اور پوسٹنگ کا, ٹرانسفر کا, کبھی اس کے بارے میں کبھی کسی نے جو ہے وہ ادروائز جو ہے وہ بات نہ سنی ہے, نہ کبھی کسی کو دیکھنے کو ملی ہے. تو جس قسم کا سسٹم ہے, جو آدمی لیفٹنٹ جنرل تک پہنچتا ہے تو کم از کم اس میں یہ اہلیت ہوتی ہے کہ وہ حالات کے مطابق جو ہے وہ آرمی کو جو ہے وہ لیڈ کر سکتا ہے. تو بہرحال ان چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ دیکھا جانا چاہیے, اور یقیناً پرائم منسٹر پاکستان میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان چیزوں کو روئے کار لاتے ہوئے جو اتنا ٹائم دیا ہے, اور بالکل یعنی ٹو دی پوائنٹ, حالانکہ یہ تبصرے یہ باتیں ہوتی رہیں کہ جی 3 ماہ پہلے آپ اناؤنس کر دیں, پھر جب کچھ لوگوں نے باتیں کرنی شروع کی کہ جی 15 نومبر تک کی ڈیڈ لائن ہے, دونوں شریفوں میں سے ایک شریف جائے گا, جو شریف رہ جائے گا وہ چھا جائے گا, تو کئی طرف سے یہ باتیں شروع, جی ابھی اناؤنس کر دیا جائے, 2 مہینے پہلے اناؤنس کر دیا جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں پرائم منسٹر آف پاکستان میاں نواز شریف صاحب نے بہت ہی جو ہے وہ وائزلی جو ہے وہ ایکٹ کیا ہے, اور بالکل بار موقع پہ جو ہے ریجنل چیلنجز کا اگر ذکر کریں تو ایک طرف افغانستان ہے اور دوسری طرف انڈیا والا معاملہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو ایک طرف جہاں سیولین الیکٹڈ پرائم منسٹر کو یہ چیلنج جو ہے ان سے نبردآزما ہونا ہے, وہاں آرمی چیف کے لیے بھی چیلنج ہوگا کہ دونوں بارڈر کو کیسے سنبھالنا ہے. کیا پرائرٹیز رہنی چاہیے سامنے؟ جناب علی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں گفتگو سن رہا تھا اس اعتبار سے, ایک تو یہ کہ جب بھی نان میرٹ پر فیصلہ ہوتا ہے تو کم سے کم آرمی کے اندر بھی وہ اچھا میسج نہیں جاتا, مطلب اس انسٹیٹیوشن کو بھی معاملہ ڈیبیس ہو جاتا ہے. تو نان میرٹ ہر فیصلے کے اندر یہ احتیاط کی جائے کہ پرسنل پریفرنس نہیں آئے, وفاداری کا پہلو ٹو پرسنلی ٹو دا پرائم منسٹر, پرسنلی ٹو دا پرائم منسٹر آفس نہیں, وفاداری ٹو دا کانسٹیٹیوشن کے اعتبار سے وفاداری تو بے انتہا ضروری ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جتنوں کا ذکر ہوا, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک چیلنجز ہمیں انٹرنل اور ایکسٹرنل ہیں. ایک بہت بڑی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اس وقت
دنیا کے اندر سب سے زیادہ ایکسپیرینس ملک ہے ٹیرر کے اعتبار سے. یعنی آپ نے یورپ کا حال دیکھا کہ ذرا سے ریفیوجیز وہاں پہنچے تو یورپین پولیٹیکل کرائسس ہو گیا. حالانکہ پاکستان 30 سال سے 35 سال سے جناب 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ افغان ریفیوجیز کو یہاں بسائے ہوئے اور اف تک نہیں کی عوام نے اور قوم نے, اور فوج نے اس میں ریہیبلیٹیشن کا ان کو رکھنے کے اعتبار سے بڑی مدد کی. تو یہ پاکستان کی ایک فورن اعتبار سے بہت بڑی اسٹرینتھ ہے, اس کو اگنور نہیں کریں. یہ 1000-2000 پر یہ ملک چیخ پڑے جو یورپ کے ممالک ہیں. دوسری بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹیرر کے ایکسپیرینس کے اعتبار سے جو ریاکشن امریکہ نے آج تک دکھایا ہے 9/11 کے بعد کہ اس نے دنیا کا تہس نہس کروا دیا, اور جو ریاکشن اب وہاں کی پالیٹکس میں آیا ہے, تو پاکستان ٹیرر کے مقابلے میں بھی بے انتہا ایکسپیرینس ہے. دا موسٹ ایکسپیرینس کنٹری, کہ ہم نے سہا بہت ہے. ہم نے 50-60 ہزار 70 ہزار ہمارے ہاں لوگ شہید ہوئے, جس میں فوج کے نوجوان بھی 40 ہزار کے قریب ہیں. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان نے جو سیکھا ہے آن دا گراؤنڈ, اس اعتبار سے نئے چیف کا سلیکشن کے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ کہ افغانستان اور انڈیا کی ہینڈلنگ کیسے ہونی چاہیے آن دا بیٹل گراؤنڈ فرنٹ, اور کرنا کیا چاہیے, یہ بھی بے انتہا ضروری ہے. پھر جو انٹرنل بیٹل ہے, یہ دو چیزیں بڑی کرائسس ہیں پاکستان میں. ایک تو انڈیا کا ایٹیٹیوڈ اور ان کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ الیکٹ ہوئی ہے. دوسرے یہ کہ ڈسپائٹ واٹ وی ہیو ڈن ود افغانستان, سم ویئر وی ہیو برنٹ آور ووٹس, کے افغانی جو ہیں اس کے اندر جو حکومتیں آتی ہیں وہ ہمارے ساتھ وہ رویہ اختیار کرتی ہیں کہ لگتا ہے کہ پاکستان نے ان کی بھلائی اور بہبود کے لیے کوئی کام نہیں کیا, حالانکہ پاکستان نے سب سے زیادہ سیکریفائس کیا. سم ہاؤ ہم نے اس بات کو پولیٹیکل. لاسٹ منٹ ہے جنرل اجاز سے کلوزنگ ریمارک لے لیں. کلوزنگ ریمارک جنرل اجاز صاحب. جی, نئے چیف کی تعیناتی, حکومت وقت کی اسپیریٹ جو اس کا سوابدیدی اختیار ہے وہ بھی برقرار رہے, پرائم منسٹر جو ہیں وہ بھی نظر آئے کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ. ایک واقعہ صرف کوٹ چھوٹا سا کر دوں کہ روحانی جب پاکستان آئے تھے, ایرانین پریزیڈنٹ, تو ایک بیان پنڈی سے آیا تھا, مجھے لگا کہ وہ فورن پالیسی کی ڈومین میں کافی انکروچ ہو گیا تھا. یہ بھی نئے چیف کے لیے ایک چیلنج ہوگا, فورن پالیسی کیسے ہینڈل کی جائے, اور حکومت وقت کے لیے بھی. آئی تھنک یہ جن آفسرز کی ہم بات کر رہے تھے, آل فور آر ویری گڈ اینڈ آئی پرسنلی نو ایچ ون آف دیم اینڈ وی آر فرینڈس. اور کچھ نے میرے ساتھ سرو کیا, میرے انڈر سرو کیا, ہم کولیگز رہے ہیں. یہ ڈیپتھ جو ہمارے ابھی سینئر موسٹ آفسرز ہیں, یہ ڈیپتھ ان میں ہے, ڈیپتھ آف انڈرسٹینڈنگ اور کمپوئر. وہ کبھی کوئی ایسا امیچور سٹیپ نہیں اٹھائیں گے, پولیٹیکل ٹوٹلی اپولیٹیکل رہیں گے. ان کا کوئی سیاست میں اس طریقے سے دلچسپی نہیں ہوگی, بلکہ جنرل راحیل شریف کی جو لیگیسی ہے کہ لیٹس سپورٹ ڈیموکریسی, جنرل کیانی نے وہی کیا. تو یہ اٹ وڈ کنٹینیو بیکاز ڈاؤن ڈیپ دیر از اے ریئلائزیشن کہ پاکستان آرمی شوڈ کیپ اوے فرام پالیٹکس. اگر تھریٹ اس وقت سب سے زیادہ بڑا چیلنج ہمیں 2 فرنٹ وار کا ہے. ایک تو ایسٹرن فرنٹ پہ ہماری آرمی کو ٹائی ڈاؤن کر دیے گئے ہر دوسرے دن فائر کر کے, اور ایک افغانستان سے کانسٹنٹ جو ہے وہ پورنگ ان آف ٹیررزم ہو رہی ہے ٹو بلوچستان اینڈ سی پیک اینڈ ناؤ ایون KPK. ان سب چیلنجز کا ادراک رکھنے والا جنرل جب وہ سینیورٹی پہ جائیں گے تو کوئی مسٹیک نہیں ہوگی. اینڈ لیٹس سے میرٹ بیسڈ کیونکہ اس میں ساری چیزیں کور ہو جائیں گی, سینیورٹی اینڈ میرٹ. اور اگر کوئی ڈیپ اسٹڈی کرے ان کے ڈاکیومنٹس کی تو سب کچھ سامنے آ جائے گا کہ who is who. میرے خیال میں لیٹس ہوپ دیٹ the Prime Minister of Pakistan takes a good decision جو انسٹیٹیوشن اور ملک کو اچھا سرو کرے. جنرل اجاز زبان, رانا ثناء اللہ صاحب, ڈاکٹر عارف الوی صاحب, سب کا شکریہ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. خدا حافظ.